کروڑوں کروڑوں شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. یہ اس کا اتنا بڑا کرم ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کو ہم نہ سوچ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں. میرے استاد جی حضرت مفتی غلام محمد صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں کہ کبھی کبھار 2-4 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے. ایمان جیسی بڑی دولت اللہ نے ہمیں مفت میں دی ہے، ورنہ جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں اور اس دولت کے بغیر چلے گئے، ہم اور آپ تصور کریں کہ ان کا کیا حال ہوگا. کہ دنیا کی 20-25 سال کی زندگی گزاری یا 40-50 سال کی زندگی گزاری اور وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کا کیا حال ہوگا. اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اس ایمان پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جب انسان شکر ادا کرتے ہے تو لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرتے ہو تو نعمت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں. تو اگر چاہتے ہیں کہ ایمان میں اضافہ ہو تو اللہ کا شکر بڑھا دینا چاہیے. میں نے آپ حضرات کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے بڑی اہم ہے. اس حدیث نے مجھے بھی جھنجھوڑا. میرا دل چاہا کہ جو باتیں مجھے سمجھ میں آئیں، جو باتیں میں نے کتابوں میں پڑھی، آپ حضرات کے سامنے بھی اس کو پیش کروں. کسی کو سنا دینے سے انسان کو اپنا فائدہ ہوتا ہے. چنانچہ آپ حضرات کو سنا رہا ہوں تاکہ میرے اپنے کان بھی سن لیں اور اللہ تعالیٰ میرے دل میں بھی اتار دیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات فرمائی ایسی شاندار، ایسی خوبصورت، میں اذا سرت کا حسنتک، اذا سرت کا حسنتک، جب تجھے تیری نیکی سے خوشی ہو، وساءت کا سیئتک، اور تیرا گناہ تجھے پریشان کر دے، تو فانت مومن، تب تو مومن ہے. کہنے کو ایک عام سی بات ہے، کہنے کو ایک بالکل معمولی سی بات ہے، اس میں کوئی ہمیں بڑی چیز نظر نہیں آتی. لیکن آج زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ نیکی کو نیکی سمجھنا اور برائی کو برائی سمجھنا، یہ تو ہم اوپر اوپر سے کر لیتے ہیں. لیکن نیکی دراصل نیکی ہے بھی کہ نہیں؟ برائی دراصل ہم اس کو نیکی سمجھ کے تو نہیں کر رہے. ہمارے دیندار طبقہ اس کا کثرت سے شکار ہے. میں تو جو 18-20 سال سے دیندار طبقے میں اٹھ بیٹھ رہا ہوں، ہم اپنی نیکی بھی ایسے کر رہے ہوتے ہیں اور گناہ بھی ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ الزام نہیں ہوتا، وہ جرم ہوتا ہے. الامان الامان، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں کوشش کروں گا کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں. یہ آج سے 600 برس پہلے کی بات کر لیں، جب یہودیوں کے اوپر اللہ کا عذاب در عذاب، عذاب در عذاب، عذاب در عذاب مسلط تھا، اور خلافت عثمانیہ میں یہ لوگ مسلسل ذلیل اور خوار تھے. تو ان کے ایک ربی نے اپنے ایک بڑے ربی کو خط لکھا، یہ خط کتابوں میں چھپا ہوا ہے، اور اس سے کہا کہ ہم ویسے ہی تھوڑے سے لوگ ہیں، یعنی مذہب یہود اپنے آپ کو پورا کنسولیڈیٹ رکھتا ہے، اس کی تبلیغ نہیں ہوتی، اس کی تفصیلات لوگوں کو نہیں سمجھائی جاتی. کہتے خاندانی مذہب ہے، ہاں جو اس کو قبول کرے گا تو اس کی قبولیت کی بھی کچھ شرائط ہیں. ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تمہاری بیوی کو بعد میں دیکھ لیں گے، بیوی مسلمان ہو جائے شوہر کو بعد میں دیکھ لیں گے. ہم تو یہ کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں نہ نہ نہ، ایسا نہ ہو کہ آج تم یہودی بنو اور کل پھر تم دوبارہ دوسرے مذہب میں چلے جاؤ. چنانچہ دین یہودیت کی تبلیغ نہیں ہے. جب تبلیغ نہیں ہے تو وہ پھلتا پھولتا بھی نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے وہی چیز بڑھتی ہے، جس چیز کا تذکرہ نہیں ہوتا وہ چیز نہیں بڑھتی ہے. چنانچہ اسی لیے کہتے ہیں کہ دینی مجالس میں آتے رہنا چاہیے. جب انسان دینی مجالس میں آتا ہے، اللہ کا تذکرہ سنتا ہے، بار بار تذکرہ سنتا ہے، اللہ کا نام سنتا ہے، اللہ کا ذکر سنتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا ہے، تو اس کے مزاج میں فرق آنے لگتا ہے اور وہ چیز آپ کے مزاج میں بیٹھنے لگتی ہے، وہ دل میں اترنے لگتی ہے. تو
جب تذکرہ مٹتا ہے تو چیز مٹنے لگ جاتی ہے. چنانچہ اس نے کہا کہ ہم لوگ تو ویسے ہی تھوڑے سے ہیں، اور مسلمان اگر کہیں کسی جگہ پہ متحد ہو جاتے تو ہم سب کو ختم کر دیں گے، تو آپ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو یہودی ربی نے بہت زبردست جواب دیا، اور یہودیوں نے اس کے مطابق عمل بھی کیا. انہوں نے کہا ایک کام کرو، نہ تمہارے پاس پیسہ ہے، نہ تمہارے پاس شہرت ہے، نہ تمہارے پاس دولت ہے، نہ تمہارے پاس کوئی اور چیز، بس ایک کام کرو. اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرو، ایسی تربیت کرو کہ مذہب ان کی گٹھی میں بیٹھ جائے. تربیت ان کی لاجواب اور بے مثال ہونی چاہیے کہ مذہب میں کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے. اور تعلیم میں ان کو اتنا ماہر بناؤ، اتنا ماہر بناؤ کہ ہر شخص اپنے فن میں ماہر ترین شخص بنے. یعنی اگر وہ ڈاکٹر بنے تو ایسا ڈاکٹر بنے کہ ڈاکٹر اس کو اپنا بڑا سمجھے. اگر وہ میتھمیٹک والا بنے، میتھمیٹیشین بنے، تو ایسا میتھمیٹیشین بنے کہ ساری دنیا اس کو اپنا گرو مانے. اگر وہ سائنس اور فن میں مہارت رکھے تو وہ ایسی مہارت رکھے کہ ساری دنیا کی درسگاہیں اس کے بغیر خالی ہوں. چنانچہ 200 سال یہودیوں نے اس پہ کام کیا، 200 سال کام کیا، اور پھر اس کا عرق نچوڑا گیا. جو عہدے مسلمانوں کے پاس تھے، چونکہ مسلمان تو اپنے حکمرانی کے نشے میں تھے، اور انہوں نے اس نشے کے اندر اپنے مقتدر لوگوں کو نہیں بنایا. جیسے کہ آج کل ہم اپنی مصروفیات میں رہتے ہیں اور بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں کہ جی تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں. غفلت، اور ایسی غفلت، اسی غفلت نے مسلمانوں کو تباہ کیا. جہاں کہیں مسلمان تباہ ہوئے غفلت کی بنیاد پر ہوئے، اور جہاں جو قومیں فتح یاب ہوئیں وہ اپنی بیداری کی وجہ سے فتح یاب ہوئیں. چنانچہ یہودیوں، آپ دیکھیں شاہ جہاں کا علاج کرنے والے کون تھے؟ طب کے ماہرین ختم ہو گئے تھے، اور طب کے ماہرین باہر سے آئے، اور انہوں نے راستے کھولے یہاں آنے کے لیے. ماسکو سے حیدرآباد دکن سے ایک ٹرین چلا کرتی تھی ہر ہفتے، اور وہ ماسکو جایا کرتی تھی. تو کسی نے پوچھا، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ٹرین والے سے ایک بار ملاقات ہوئی تو کہا کہ یہاں تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ جو ماسکو جائے، تو یہاں سے کیا چیز ماسکو جاتی ہے؟ نہ کوئی پیداوار ہے، نہ کوئی فیکٹری ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو باہر ملک بھیجا جائے، تو کیا جاتا ہے یہاں سے؟ تو کہنے لگا والی حیدرآباد دکن اس کا سونا ہے جو کہ مسلسل 6 ماہ سے ہر ہفتے ٹرین سونے سے بھرتی ہے، اور وہ ماسکو جاتی ہے، 3 دن میں ماسکو پہنچتی ہے، وہاں پہ سونا آف لوڈ ہوتا ہے، دوبارہ خالی ٹرین آتی ہے، وہ بھر کے جاتی ہے، اور 6 مہینے سے جا رہی ہے، 6 مہینے سے جاری ہے، اور ابھی تک والی حیدرآباد دکن کا سونا ختم نہیں ہوا. سمجھ رہے ہیں جی؟ یہ تو ایک عام سی بات ہے. مسلمان حکمرانوں کے پاس سونا اتنا تھا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو سب سے چھوٹی اشرفی ہوتی تھی، جو سب سے چھوٹی اشرفی ہندوستان کی ہوتی تھی، وہ 35 تولے سونے کی ہوتی تھی، اور مسلمانوں کی دکانوں کے سامنے سونے کے ڈھیر لگے ہوتے تھے. سب سے بڑی اشرفی 119 تولے سونے کی ہوتی تھی، جس کے ذریعے سے مسلمان کاروبار کیا کرتے. اس سے نیچے درہم ہوا کرتے تھے. یہ اشرفیوں دینار، جو یعنی اس سے نیچے جو سکے ہوتے تھے، سکے ہمارے جو کرنسی نوٹ ہیں، وہ نوٹ ہی 35 تولہ سونے سے شروع ہوتا تھا. یعنی یہ حال تھا مسلمانوں کا.
ایسی تو سونے کی چڑیا نہیں کہتے تھے ہندوستان کو، لیکن کس طریقے سے انہوں نے کیا کیا، اربوں دینار ڈاکٹر کی تنخواہ ہے، اربوں دینار استاد کی تنخواہ ہے. کیوں جی؟ وہ ماہر ایسے ہیں. جب وہ ماہر ایسے ہیں، ان کی مہارت ایسی ہے، تو ماہر کے سامنے تو ہر کوئی محتاج ہے. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں طلبا کو کہ آپ جس فیلڈ میں جاؤ، اس کو روکو، جس فیلڈ میں جاؤ مہارت پیدا کرو، ایسی مہارت پیدا کرو کہ دنیا آپ کی اس فیلڈ میں محتاج ہو، اس چیز میں محتاجگی ہو آپ کے سامنے. مجھے ایک صاحب نے خط لکھا کہ میں 6 مرتبہ کوشش کر چکا ہوں، لیکن میرے کئی ساتھی چلے گئے ہیں امریکہ، کئی ساتھی دبئی چلے گئے ہیں. میں نے دبئی کے لیے بھی اپلائی کیا، امریکہ کے لیے بھی، کینیڈا کے لیے بھی، سب جو 6 دفعہ اپلائی کر چکا ہوں، کسی بھی دفعہ میں جا نہیں پا رہا. تو مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ. میں نے کہا بیٹا ایک وظیفہ ہے اور اس وظیفے کو کر لو، پکا باہر جاؤ گے، پکا باہر، گارنٹی ہے، لکھ کے دیتا ہوں. کیا ہے؟ میں نے کہا سیدھی سی بات ہے کہ ایسی محنت کرو کہ ان لوگوں کو تمہاری ضرورت پڑے. اپنی فیلڈ میں ایسی محنت کرو، اپنے فن میں ایسی محنت کرو کہ دنیا آپ کے پیچھے لگے کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ. محنت کرو. آپ محنت تو کرتے نہیں ہیں، پوری رات موبائل دیکھنا ہے، پوری رات فلمیں دیکھنی ہے، تو خاک تمہارے پیچھے کوئی آئے گا. محنت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. محنت کوئی ان پڑھ کسان بھی کرتا ہے تو لاکھوں روپے کی گندم بیچتا ہے. میں گاؤں میں گیا تو میں نے بولا بھائی یہ کہ بیچارے کتنے غریب ہیں. کہتے کوئی غریب شریف نہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ابھی انہوں نے مکئی بیچی ہے 35 لاکھ کی. مکئی بیچی 35 لاکھ کی. کتنے مہینے؟ 4 مہینے محنت کی. اور بھی محنت کیسی ہے؟ 4 مہینے محنت کی، 35 لاکھ کی مکئی بیچی ہے. ٹھیک، اس طرح کے 3 چیزیں لگاتے ہیں ایک سال کے اندر. انویسٹمنٹ کتنی؟ 1 لاکھ روپے. تو کیا ہے، جب انسان محنت کرتا ہے من جد وجد ہے، پکا اصول ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے اہداف اور مقاصد غلط کر لیے ہیں. جس طرح یہودیوں نے اپنا مقصد بنا. آج آپ دیکھیں پوری یہودیت 4 سال پہلے پوری یہودیت کے بڑے ربی نے ایک بیان دیا تھا اپنی زبان میں کہ اگر تم مجھے اپنا بڑا سمجھتے ہو تو اسمارٹ فون بند کر دو. اس میں گوگل نہیں آنا چاہیے، اس میں فیس بک نہیں آنا چاہیے، اس کے اندر واٹس ایپ نہیں آنا چاہیے، اس میں یوٹیوب نہیں آنا چاہیے، اور انسٹاگرام یہ تو آئی بعد میں. اس میں یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے. چنانچہ ایپل ان کے لیے اسپیشل فون بناتا ہے، کوشر فون بناتے ہیں. وہ ہے اسمارٹ فون لیکن کوشر فون، اس میں بچہ کارٹون نہیں دیکھ سکتا. ہر چیز ایجوکیشنل ہوتی، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ورنہ میں تمہارا رب بھی نہیں ہوں، میں تمہارا بڑا نہیں ہوں. اور جو قوم اپنے دینی مقتداؤں کی عزت کرتی ہے وہ قوم کبھی برباد نہیں ہوتی. چنانچہ آج آپ ایک کرسی خریدو یا ایک ٹیبلٹ خریدو، اس میں سے فائدہ یہودی ہم سے لے رہے ہیں. کوشر پروڈکٹس کے نام سے پوری دنیا میں ان کی پروڈکٹس چلتی ہیں. ساری دنیا ان کا احترام کرتی ہے. کیوں کرتی ہے؟ انہوں نے اپنے اصول اپنائے ہیں. تو وہ اللہ کی طرف سے مردود لوگ، کیونکہ وہ ہیں ابتدا سے فسادی ہیں. یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس بچے جتنے لوگ کہتے ہیں مسلمان، 3 مسلمان تو میں نے اپنے ہاتھ سے قتل کرنے، تب مجھے سکون آئے گا، تب میرا مذہبی فریضہ پورا ہوگا. جتنے میں مسلمانوں کی گردنیں اپنے ہاتھ سے کاٹوں گا اتنا میرا دین بڑھے گا. یہ تو ان کی گٹھی میں ڈالا جا رہا ہے. اور ہمارے بچے تو لڈو میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے بچے تو ان چیزوں میں لگے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ ان کی ترجیحات اور ہیں. جب ان کی ترجیحات اور ہیں، جیسے میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا، اس حدیث کی طرف آ رہا ہوں میں، ان کی ترجیحات اور ہیں تو ان کو سمجھ میں آنے والی چیزیں بھی اور ہوں گی. میں اور آپ جس چیز کو بڑا سمجھتے ہیں اسی کے اوپر محنت کریں گے، جس چیز کو بڑا نہیں سمجھتے اس چیز کو اوپر محنت نہیں کریں گے. یہ حدیث بہت بڑی چیز ہے. اذا سرت کا حسنتک، جب تجھے تیری نیکی اچھی لگنے لگے، جب تجھے
تیری نیکی اچھی، مطلب کیا؟ نیکی میں من لگے، نیکی میں جی لگے، نیکی میں جان لگائے، نیکی پہ کوشش کرے. دیکھیں ہمیں ہماری نماز اچھی لگ رہی ہوتی، بڑی مشکل سے اٹھتے ہیں نماز کے لیے اور پڑھ کے ٹکروں کی طرح پڑھ کے نماز اور پھر سو جاتے ہیں. اذا سرت کا حسنتک، ماں باپ سے صحیح طریقے سے بات کرنا، ان کی خدمت کرنے میں جی لگنا، ان سے محبت سے فانت مومن، تب تو مومن ہے، ورنہ بھول جاؤ آپ مومن ہو، بھول جاؤ آپ ایمان والے ہو. اذا سرت کا حسنتک، تجھے تیری نیکی اچھی لگے، نیکی میں جی لگے، نیکی میں من لگے، نیکی کو بار بار کرنے کا جی چاہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وہ میری بات تو نہیں. اگر نیکی دیکھیں کیا ہوتا ہے جب فٹ بال کھیلنے والا ابتدا میں فٹ بال کھیلتا ہے تو کیا ہوتا ہے. ہم ایک دفعہ اس طرف ہے سپر ہائی وے کی طرف باغ مدینہ، وہاں پر گئے تھے تو مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب تشریف لائے ہوئے تھے. تو اس زمانے میں نا ایک آدمی، ایک صحافی تھا، وہ بھی آیا ہوا تھا، بڑے آدمی تو صحافی آیا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے آپ کی تصویر لینی ہے. تو کہنے لگے میری تصویر تو تم دے نہیں سکتے، یہ پورے زور لگاتے میری تصویر لینے پہ، یہ تو لے نہیں سکتے. تو خیر تو کہنے لگے لاؤ آج ہم بھی فٹ بال کھیلتے ہیں. تو ادھر کھیلنے لگے تو فٹ بال سامنے آیا تو یوں مار، تو فٹ بال وہ تھوڑا سا کھسک گیا تو جا کے پاؤں لگا پتھر پر، وہیں بیٹھ گئے اور چیخ رہے. تو چیختے چیختے بولے بلاؤ اس کیمرہ مین کو میری یہ بھی تصویر کھینچے. تو مزاحیہ آدمی ہوتا ہے. تو کیا ہوا، جب آج فٹ بال کھیلتے ہیں نا تو فٹ بال پہلے آپ کے ساتھ کھیلتی ہے کہ وہ آپ کو کھیلنے نہیں دیتے. آپ کک مارتے ہو دھڑام سے نیچے کو، تیری خیر یہ تو بہت مشکل کھیل ہے. اور جب کھیلنی آ جاتی ہے تو کبھی کندھے سے مارتے ہیں، کبھی سر سے مارتے ہیں، کبھی اچھل کے کک مارے گا، کبھی بیک ہینڈ کک مارے گا، کبھی کس طرح، مجھے تو زیادہ پتہ نہیں. جب ماہر ہو جائے گا پھر یہ فٹ بال کے ساتھ کھیلے گا، پھر آپ اس کو فٹ بال اچھی لگے گی. یوں کھڑا ہوا تو سر پہ آ کے لگ رہی ہے فٹ بال، دماغ گھوم رہا ہے یہ پتہ نہیں کیسے مار لیتے ہیں، مجھے تو آتی نہیں، میں تو سمجھ نہیں پاتا. اس وقت فٹ بال اچھی نہیں لگتی. لیکن جب خود کھیلے گا، کھیلتے 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 ماہر ہوگا تب اس کے بغیر رہ نہیں سکے گا. اذا سرت کا حسنتک، جب نیکی کے بغیر رہ نہ پائے. ہم میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ایک ایک چیز کا احتساب کریں، ایک ایک عمل کا احتساب کریں کہ ہم کس نیکی کے اندر اپنے آپ کو پاتے ہیں، کس نیکی کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، کس نیکی میں ہمارا جی لگتا ہے، کون سی نیکی ہے جو ہمیں دنیا سے غافل کر دیتی ہے، کون سی نیکی ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑ دیتی ہے. اللہ سے کنیکٹ کرنے والی کوئی نیکی میرے اندر ہے، یقیناً ہے. حسنتک، تیری نیکی، یقیناً ہے نیکی. اللہ نے نیکی کا بیج ڈالا ہے، اس کا پودا ہم نکلنے دیں گے تو نکلے گی. دوستو اس کی کوشش ہوتی ہے، اس کے لیے انسان محنت کرتا ہے. جب اپنے اوپر محنت کرتا ہے، اعمال پہ محنت کرتا ہے تو اعمال اس کو دینے لگتے ہیں، بہت سی چیزیں دینے لگتے ہیں. اعمال کا اجر ملنے لگتا ہے، اعمال کا اجر نظر آنے لگتا ہے، اعمال کا ذائقہ محسوس ہونے لگتا ہے. سمجھ رہے؟ اعمال کا ذائقہ محسوس ہونے لگتا ہے اور پھر انسان اپنے آپ کو اعمال میں مشغول پاتا ہے. ابن ابی دنیا کی ایک کتاب ہے، اس میں ایک صحابی کا قصہ لکھا ہے. اپنے گھر آئے ہیں 8 سال کے بعد، مصلی پہ کھڑے ہوئے بیوی سے کہا چل 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں، پھر تیرے ساتھ بیٹھتا ہوں، سناتا ہوں مجھ پہ کیا گزرے. کیا ہوا کہ کھڑے ہوئے نماز میں اور اللہ اکبر کہا اور گم ہو گئے. کھڑے 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 فجر کی اذان ہو گئی. تو فجر کے بعد سلام پھیرا تو کہنے لگے اما لک فینا نصیب، میرا کوئی حصہ نہیں ہے. میں کہا کیا ہوا؟ کہ فجر ہو گئی. اللہ کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں چلا، قسم خدا کی مجھے پتہ نہیں چلا، ورنہ میں ایسے نہ کرتا، مجھے معاف کرو.
جی ایسی محنت ہو، ہماری ایسی محنت نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا جی ہم ایسے پڑھیں کہ غافل ہو جائیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہو نا، کچھ نہ کچھ تو اس میں حصہ لگے، ہمارا جی اس کام میں لگے، ہمارے جی کے اندر وہ چیز رچ جائے، بس جائے، اعمال میں ذوق ہو. مجھے نام یاد نہیں آ رہا اس محدث کا، پوری زندگی حدیث پڑھائی، حدیث پڑھاتے اور روتے، حدیث پڑھاتے روتے. پوچھا کہ کیوں روتے ہیں؟ کہ جن کو حدیث پڑھا تو ان کو زیارت ہو جاتی ہے، اور میں خود محدث ہوں اور میں حدیث پڑھا رہا ہوتا ہوں تو مجھے زیارت ہی نہیں ہوتی. بہت پریشان ہوں، زندگی بھر اسی پریشانی میں مبتلا رہے. اللہ اکبر. ایک شخص کو میں نے دیکھا اور ہاتھ پکڑا میرا اور رونا شروع کر، بوڑھا آدمی رونا شروع کر دیا. میں کہا ہوا کیا؟ بتائیں جی کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہ ایک بار زیارت کرنا چاہتا ہوں. اس کی زندگی کس قدر تقوی سے گزری ہے میرے سامنے. ایک بار شوق کیسے ہے، شوق کیسے ہے کہ بچپن سے یہ اعمال یہ کرتے، وظیفہ دے دو، وظیفہ بتایا لیکن زیارت نہیں ہو پائی. دعائیں کر رہا ہوں، خود بھی دعا کر رہے ہیں، لیکن شوق لگا ہوگا. ذوق ہو تو ایسا ہو نا. کئی ایسے جوانوں کو جانتا ہوں ایسا ذوق ہے اللہ سے تعلق کا. جی تو بڈھوں کو ذوق ہوتا ہے، نہیں، جوانوں کو ایسا ذوق ہوتا ہے وہ بوڑھوں کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، پیچھے چھوڑا. اقبال نے یہی تو زور لگایا تھا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاذ کر. اوئے ہوئے، اقبال کا یہی زور تھا کہ جوان بڑوں سے آگے نکل جائے. محنت، کیونکہ جوان گر جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری. جوانی کے اندر جو انسان محنت کرتا ہے وہ شیوہ پیغمبری میں جاتا ہے، پیغمبری کے طرح کہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے راتوں کو، وہ اللہ کے حضور کھڑا ہو کے عبادت کر سکتا ہے، اس کو وہ عبادت کی لذتیں ملنے لگتی ہیں. لیکن ظاہری بات ہے پہلے پانی گزرتے ہوئے وقت لگے گا تو تب پانی صاف ہوگا، ورنہ تو کچرا ہی لگے گا، ورنہ تو وہ نالی لگے گی. وہ نہر کبھی بن نہیں سکتی جہاں تھوڑا تھوڑا پانی ہو، وہ کچرا ہی بیٹھا رہے گا، پانی کالا سیاہ ہو کے بدبودار ہو جائے گا. جب پانی زیادہ ہوگا تو وہ پھر نہر بنے گا. ہم اپنی نیکیوں پہ محنت نہیں کرتے، اپنی نیکیوں کو کمتر سمجھتے ہیں، اپنی نیکیوں کو طاقتور نہیں سمجھتے، اپنی نیکیوں کو ذائقے والا نہیں سمجھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ نیکی ایسی ہے ذاق طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ تم چکھو گے. جب نیکی کی ایک حد ہوگی تو تم ایمان کا ذائقہ چکھو گے، اس نیکی کا مزہ چکھو گے. تو یہ پوری زندگی بیٹھے رہے پریشان اللہ سے مانگ رہے. ایک رات زیارت ہوئی تو یہ رہا کرتے تھے اوپر والی منزل پہ، اور نیچے والی منزل پہ مسلمانوں کو کرائے پہ گھر نہیں دیتے تھے. عجیب حال ہوتا ہے، مسلمانوں کو گھر کرائے پہ نہیں دیتے. جی کیوں نہیں دیتے؟ کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا کاروبار لگتا نہیں ہے. کہاں ایسا ہوتا ہے تو جب اس سے کرایہ لینے جاتے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو مسلمان کو تکلیف دینے کا میرا دل نہیں چاہتا. عجیب مجذوبات. اور پھر خود اوپر رہتے تھے، کرایہ داروں کو نیچے رکھتے تھے. اب حالانکہ اس زمانے کے اندر اوپر چڑھنے کے لیے رسی کی سیڑھی ہوتی تھی، ٹھیک ہے. اب عورتیں بھی اوپر چڑھ رہی ہیں، مرد بھی اوپر چڑھ رہے ہیں. ظاہر بات ہے بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے، لیکن اس تکلیف میں رہتے تھے. کہا کیوں جی؟ کہ عیسائیوں کو گھر دیا، میں عیسائیوں کو اپنے سے اوپر کیسے رکھوں؟ عجیب جذب کی کیفیت. تو اوپر رہتے تھے. تو ایک رات زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جی بھر کے دیکھا. جب اٹھے ہیں بیدار ہوئے تو خوشی سے پاگل ہوئے جا رہے تھے. جس گھر میں 40 سال سے رہ رہے ہیں یاد ہی نہیں رہا کہ اس گھر میں میں اوپر رہتا ہوں، میں نیچے نہیں رہتا. اور بھاگے ہیں، چھت سے نیچے گرے ہیں اور کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی. تو لوگوں نے کہا کہ حکیم فلاں ہے، ان سے آپ علاج کروا لیں، ٹھیک ہو جائیں گے. کہا نہیں، اب نہیں کروں گا. کہ کیوں؟ کہ زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. زندگی کا مقصد ایک تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا، بس وہ مقصد پورا ہو گیا. اب مزید میں جینا چاہتا نہیں. اور اسی مرض میں انتقال ہوا. کر کے دکھائے دنیا کو. شوق ہو تو اذا سرت کا حسنۃ،
جب تجھے تیری نیکی اچھی لگے، وساءت کا سیئۃ، اور تجھے تیری برائی بری لگنے لگے۔ آج اتنا ہم سمجھے صحیح برائی کیا ہے، آج اتنا آسان ہو گیا ہے کہ کسی کی بھی بدخوئی کر دیتے ہیں، کسی کی بھی برائی کر دیتے ہیں، دیندار حلقوں میں کر دیتے ہیں، ممبر اور محراب پہ کر دیتے ہیں، کسی کی بھی برائی کر دیا، کسی کو بھی ذلیل کر دیا، کسی کو بھی خوار کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر کبھی اپنے دشمنوں کا نام نہیں لیا، یعنی ممبر پہ بیٹھ کے کبھی اپنے دشمنوں کا نام نہیں لیا، حتیٰ کہ اکیلے رہتے ہوئے بھی، اکیلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، ما بال اقوام یتعلمون ولا يعلمون، کیا ہوا لوگوں کو، پڑھتے تو ہیں پڑھاتے نہیں ہیں، سیکھتے تو ہیں سکھاتے نہیں ہیں۔ صحابہ پریشان کہ اللہ کے نبی کس کو کہہ رہے ہیں؟ تو اشعریہ قبیلہ یہ بہت پڑھا لکھا تھا، ان قبیلے والوں نے کہا کہ شاید کہ ہمیں کہہ رہے ہیں۔ تو سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے، کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو فرمایا ما بال اقوام یتعلمون ولا يعلمون، کیا ہوا لوگوں کو، نہ پڑھتے ہیں، پڑھتے تو ہیں پڑھاتے نہیں۔ یا رسول اللہ ہمیں فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا ما بال اقوام یتعلمون ولا يعلمون، کہ رسول اللہ کوئی اور موجود نہیں ہے، میں ہوں اور آپ فرمائی مجھ سے فرما رہے ہیں ما بال اقوام یتعلمون ولا يعلمون۔ کہہ دیتے کہ تمہیں کہہ رہا ہوں تو قربان ہو جاتے، نہ ہوتے قربان، آپ ہوتے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی جگہ تو قربان نہ ہو جاتے۔ لیکن کمال ہے حلم کا، نہیں کہا مخاطب کر کے کہ سامنے والے کو برا لگ سکتا ہے، ایسا احترام کہ مسلمان دوسرے کی عزت صرف اس لیے کرے کہ یہ مسلمان ہے، مسلمان دوسرے کا احترام صرف اس لیے کرے کہ یہ مسلمان ہے، یہ بھی تو ہمارے ذمہ فرض ہے۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا، ہمیں سے نہیں ہے یہ شخص جو اپنے سے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، چھوٹوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہمارا ہے نہیں، مسلمان کی شکل میں وہ کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مطلب نہیں ہے، لیکن میں زجرن کہہ رہا ہوں، لیس منا، ہمیں سے نہیں ہے وہ آدمی۔ کیا ہے کہ لگے ہوئے اس کی بھی بدخوئی، ساس کی بدخوئی، نند کی بدخوئی سمجھ میں نا، کہ اس کی بری بات ذکر کر رہے ہیں، اس کی برائی ذکر کر رہے ہیں۔ اب اس کی برائی اس میں موجود ہے تو غیبت ہے، اگر موجود نہیں تو بہتان ہے، اور اتنا شریف بہتان کا ادنا گناہ ماں کے ساتھ زنا کے برابر ہے۔ کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے ایسا؟ کوئی غیرت مند مسلمان، کوئی کافر ایسا سوچ سکتا ہے؟ لیکن مسلمان ہو کے اس گناہ کا ارتکاب ہے۔ لیکن ہم تو دیندار ہیں، مولوی صاحب ہیں، میں نمازیں پڑھاتا ہوں، میرے ہاتھ پہ لوگ بیٹھ ہیں اور لگے ہوئے، کیوں؟ دل میں احترام نہیں ہے کسی۔ من حیث المسلمان، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا احترام ضروری ہے۔ جس کو دل چاہا ڈانٹ دیا، جس کو دل چاہا سنا دی، جس کو دل چاہا بے عزت کر دیا، جس کو دل چاہا کھری کر دی کہ نہیں یہ ایسا ہے ویسا۔ اذا وساءت کا سیئۃ، تو یہ تیری برائی بری لگے، یہ تو اس کو بری لگتی تو چھوڑتا، کرتا ہے اس عمل کا ارتکاب کرتا۔ برائی اس وقت بری لگے گی جب برائی کی قباحت پتہ ہوگی، جب برائی کی قباحت کو سمجھے گا، جس قباحت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی میں نے بیان نہیں کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محبت سے بیان فرمایا، اپنے تعلق کی وجہ سے بیان فرمایا۔ ہم دیندار لوگ اس کا بہت بڑا شکار ہے، بہت بڑا شکار ہے۔ ہم نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے کسی کے لیے دل میں اپنے لیے محبت کے، عزت کے، عظمت کے جذبات نہیں رکھتے۔ کیونکہ میں سب سے بڑا ہوں، کیونکہ میں اوپر بیٹھتا ہوں، کیونکہ میں نے پڑھا ہوا ہے، کیونکہ میں زیادہ عقل مند ہوں، میں زیادہ سمجھدار ہوں۔ عزت ہونے کے لیے زیادہ پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے زیادہ پڑھے ہوئے تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ جب اس آپ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ھذا احد ما بین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہنے لگے محمد الرسول اللہ، رسول اللہ، ہم تو ان کو رسول اللہ مانتے نہیں، دیکھو محمد ابن عبد اللہ یہ لکھو. تو آپ نے فرمایا علی مٹاؤ، محمد کے ساتھ رسول اللہ مٹاؤ اور ابن عبد اللہ لکھو. حضرت علی نے قلم سائڈ میں، میں نہیں مٹا سکتا، یہ جو کرتے ہیں کر دیں. حضرت علی تو بہادر تھے، ڈرتے نہیں تھے کسی سے. تو حضرت علی تو ایسے ہی انسان تھے، تو میں نہیں مٹاؤں گا. تو آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ. سبحان اللہ، صحابی سامنے بیٹھا ہوا ہے اور انکار کر رہا ہے کہ میں نہیں مٹاؤں گا. آپ کے چہرے کا رنگ نہیں خراب ہوا، نہیں خراب ہوا آپ کے چہرے کا. فرمایا چلو علی کوئی بات، بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. اس لیے یہ لکھا ہوا ہے. آپ نے انگوٹھا یوں رکھا، یوں روایت میں یوں انگوٹھا رکھا اور مٹا دیا کہ اب اس جگہ لکھو ابن عبداللہ. کیا اخلاق ہے. یہ جو واقعہ کرتاس و قلم والا واقعہ آپ حضرات سنتے ہوں گے، میں اس واقعے کی طرف نہیں جا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قلم کاغذ لا کے دو، میں دنیا سے جانے والا ہوں. یہ الفاظ نہیں کہہ، لیکن مجھے قلم کاغذ لا کے دو، میں کچھ لکھواؤں جس پہ اہل تشیع زور لگاتے ہیں، شور مچاتے ہیں. تو حضرت عمر نے منع کر دیا، نہیں، آپ بتائیں کہیں لکھا ہو اللہ کے نبی ناراض ہوئے. اللہ کے نبی صاف اللہ کے نبی کی منشا کے خلاف بات کی، نہیں ناراض ہوئے. کیا دیا ہے، قربان جائیں ایسے اخلاق. یعنی بستر مرگ پر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیسا اثار، کیسا جذبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین پہ حملہ کیا، 650 قیدی، بعض روایت میں 600 قیدی، 600 قیدی اور سامان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرما رہے یہ لوگ آ جائیں. 20 دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے رہے، 20 دن بیٹھے رہے. پھر فرمایا کہ سامان کو ادھر بند کرو، چلو طائف پہ حملہ کریں. طائف پہ حملہ ہوا، 20 دن بیٹھے رہے. 42 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا. فرمایا چلہ پورا ہو گیا، اب مال تقسیم کرو. مال تقسیم کر دیا، غلام تقسیم کر دیا. اب حنین والے لوگ آ گئے، یا رسول اللہ ہمارا مال، ہمارا غلام. میں اللہ کے بندو 40 دن انتظار کیا، تم لوگ نہیں آئے تو مجھے تقسیم کرنا پڑا. اب کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہمارے مال تو چلو چلا گیا، غلام جو ہمارے رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ قبضے میں، بیویاں قبضے میں، ان کو تو آزاد کرتے ہیں. آپ نے فرمایا تقسیم ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ کریں. آپ نے فرمایا کہ تم فجر میں آ جانا، بعض روایت میں ظہر میں آ جانا، ظہر میں آ جانا، میں تمہارے لیے کچھ کروں گا. فرمایا بنو مطلب کے جتنے قیدی ان سب کی میں ضمانت دیتا ہوں. اوئے ہوئے ہوئے، اب یہ آگے فجر کے بعد یا ظہر کے بعد، یا رسول اللہ ہمارے بہن بھائی، ہمارے آقا، ہمارے بیوی بچے آپ کے غلام ہیں، کچھ کر دیں، کچھ کر دیں. آپ نے فجر کے فوراً بعد کسی سے مشورہ نہیں کیا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وشاورہم فی الامر، مشورہ نہیں کیا. کھڑے ہوئے، ہاں بھئی میرے اور بنو مطلب کے سارے قیدی آزاد، باقی بھی سوچ لو کیا کرنا ہے. اوئے ہوئے ہوئے، یا رسول اللہ اگر آپ کے آزاد ہیں تو ہم بھی آزاد کرتے ہیں. سب نے آزاد کر دی. 6 لوگ، اقرا بن حابس التمیمی اور اس طرح کسی چند اور لوگ. کہنے لگے نہ بھائی ہم اپنے غلام معاف نہیں کریں گے، ہم نہیں معاف کریں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے. ہم نے آج تک کوئی ایسی جنگ نہیں لڑی جس میں ہم نے مال غنیمت واپس کر دیا ہو. اللہ کا نبی کرتا ہے تو کرے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں. آپ کے چہرے کا کوئی رنگ متغیر نہیں ہوا. آپ نے فرمایا ادھر آ جاؤ، بیٹھو. سودا کرتے ہو؟ کہاں سودا کریں گے؟ کہ کیا سودا کرتے ہو؟ کہ جی. کہ ٹھیک ہے، ایک قیدی 1 اونٹ کے بدلے دیتے ہو؟ کہ نہیں. 2 اونٹ لے کے دیتے ہو؟ نہیں. 3 اونٹ؟ 6 اونٹ پہ سودا ہوا. ہر قیدی کے عوض 6 اونٹ دیے. کس کے قیدی ہیں؟ ان کے رشتہ دار ہیں.
اور ان کے اوپر تلوار چلانے آئے تھے اور ان سب کو آزاد کروا رہے پیسے دے کے. اوئے ہوئے ہوئے، سوچ سکتے ہیں کیا دینا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو، کیا تعلق بٹھانا چاہتے تھے امت میں. ہوئے ہوئے سب آزاد ہوئے. آپ نے فرمایا سب کو میری طرف، قیدیوں کو، دشمنوں کو، سب کو میری طرف سے ایک ایک جوڑا ہدیہ کرو. اب بتائیں وہ پھر اسلام قبول نہ کرتے، اسلام قبول کیا. اللہ اکبر. 1800-1900 بندے دے کر جس بندے نے پورے عرب میں، پورے عجم میں کلمہ پہنچا دیا. خود سوچیں کیا پیچھے طاقت ہے. اخلاق کی طاقت ہے، محبت دینے کی طاقت ہے، تعلق بنانے کی طاقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کیسے محبت والے اخلاق رکھے، محبت والا تعلق رکھا. اور ہم تھوڑا سا آگے ہو جائیں تو دیکھو جی، یہ ہے وہ جنگ احد جہاں پر ہوئی، وہاں پر ایک چھوٹی سی ایک دیوار سی بنی ہوئی ہے، وہ مسجد فسح ہے. وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ بَيْنَكُمْ، کہ جب تم سے کہا جائے نا کہ جم جاؤ، جڑ تو جگہوں میں وسعت پیدا کیا کرو. تو کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، یہ اخلاق نبوت تھے. لیکن ہم دیندار لوگ ہی اس کے اوپر چلنے والے نہیں. دیندار طبقہ ہمارا دوسروں سے، جب تم کسی سے ملو تو کیسے ملو، پتہ ہے نا آپ کو، کیسے ملو؟ مسکراتے ہوئے ملو کہ یہ بھی صدقہ ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نجاشی کے دربار میں پیش ہوئے تو فرمایا کہ ہمارے پیغمبر نے تو ہمیں صدقہ دینے کا کہا ہے. صدقہ دینے کا کہا ہے. اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو فرمایا کہ اس سے مسکرا کے مل لو، یہ بھی صدقہ ہے. آج ساری دنیا کہتی ہے جو بھی کسٹمر آتا ہے اس سے مسکرا کے ملو، اگر مسکرا کے نہیں ملو گے تو فائٹ کر دیں گے، 3 دفعہ مہلت ملے گی. کہ وہ ہمارے نبی کے اخلاق کو اپنا رہے ہیں اور ہم اس کو بے دینی ہی نہیں سمجھتے. ہم یہ سمجھنا چھڑے مولوی دگلنا ہے، مولوی کی باتیں چھوڑو، ہماری مرضی، ہم جیسے مرضی چلے. وساعت کا سیئتک، یہ تو ایک چیز ہے اور 50 چیزیں ہیں. انسان کو اپنا گناہ کرنا اچھا لگنے لگے. کیوں جی؟ میں تو کروں گا، میرے اماں ابا نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، میں بھی ایسا کروں گا. تم نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں بھی تمہارے ساتھ ایسا کروں گا. تم نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، میں بھی تمہارے ساتھ ایسا کروں گا. تم نے میرے ساتھ خیانت کی، میں بھی تمہارے ساتھ خیانت کروں گا. اپنی برائی کو اچھا ہی سمجھ رہے. یہ جو میاں بیوی کے جھگڑے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اپنی برائی کو اچھا ہی سمجھ رہا ہوتا ہے. اور اس بات کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. وہ لوگ جو شادیوں میں گانے چلاتے ہیں، وہ لوگ جو ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں، وہ لوگ جو بد نظری کرتے ہیں، وہ لوگ جو حرام کاری کرتے ہیں، میں تو اس کی بات ہی نہیں کر رہا. اپنی اس حرام کاری کو بڑا کار خیر سمجھتے ہیں، اپنی اس حرام کاری کو، اپنی اس غلط کاری کو بڑی نیکی کا سبب سمجھتے ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں تو صرف وہ باتیں کر رہا ہوں کہ جو ہمارے اندر عام ہو چکی ہیں، کہ دوسرے کی برائی بیان کرنا تو کوئی ہم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ کوئی غلط بات ہے. دوسرے کو نیچا دکھانا تو ہم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ کوئی غلط بات ہے. ایک بہت ہی دیندار قسم کے آدمی، یار فلاں آدمی چھوڑ یار، اس کی بات ہی نہ کرو یار، وہ بہت گھٹیا آدمی ہے. بھائی کیا مسئلہ ہے؟ چھوڑو. میں نے کہا یہ جو آپ نے کہا وہ بہت ہی گھٹیا آدمی ہے، مجھے تو نہیں پتا تھا گھٹیا آدمی. یہ جو آپ نے مجھے سنا دی کہ وہ گھٹیا آدمی ہے، کہ یہ آپ نے اچھا کام کیا؟ یہ بھی تو آپ نے غیبت کر دی، یہ بھی تو یا بہتان لگا دیا. اور آپ سمجھ رہے کہ نہیں جی میں تو بہت دیندار آدمی ہوں، میں تو بے غیبت سے بچ رہا ہوں. یہ تو آپ اس کی برائی بیان کر چکے، دوسرے کے سامنے کسی کا عیب آپ ظاہر کر چکے کہ وہ کوئی اس کے اندر کوئی نہ کوئی گھٹیا چیز موجود ہے. اتنی عام ہو چکی ہے، اتنی عام ہو چکی ہے. ہمارے استاد محترم فرمانے لگے کہ ہم اسلام آباد سے ریونڈ جا رہے تھے، تو اس وقت موٹر وے نہیں بنی تھی، لگے 6-7 گھنٹے کا سفر تھا. تو چند لڑکے میرے ساتھ تھے. ایک بات کی تو میں نے منع کیا، غیبت ہے. دوسری بات کی تو منع کی، غیبت ہے. لگے 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ خاموشی رہی. خاموشی رہنے کے بعد ایک نوجوان بولا، کالج کا اسٹوڈنٹ تھا. نوجوان بولا، حضرت ایک بات سمجھ میں آئی. کیا؟ کم 24 گھنٹے غیبت اور بہتان کا گناہ کر رہے ہوتے ہیں. کہ مومن کی صفت ہے کہ دوسرے مومن کی عزت کرے. مومن کی صفت لازمہ ہے
کوئی دوسرے مومن سے اچھا گمان. ہماری شریعت نے ہمیں کہا سیدھے سادے رہو، بس بھروسہ کیا کرو دوسرے پر، یعنی عام حالات کا بھروسہ. یہ نہیں کہ پیسے دے کے بھروسہ کہاں لے جا تو واپس ضرور دے گا. معاملات کی بات نہیں کر رہا، عام حالات کی بات کر رہا ہوں کہ دوسرے پہ بھروسہ کرو. جھوٹ بول رہا ہوگا، بکواس کر رہا ہوگا، یہ سامنے والا بات کر رہا ہے اور ہم اپنے دل میں ایک ریل چلا دیتے. میں چونکہ میں نے کالج اور یونیورسٹی کا ماحول دیکھا ہے تو مجھے اندازہ ہم بھی ایسے کیا کرتے تھے. اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ اتنا بڑا اتنا سیئہ گناہ عظیم ہے. تو وساعت کا سیئہ، تو یہ بات میری ایسے نکل آئی. تو لیکن چونکہ اس میں ہم جو دین کے نام لے، ہر مسلمان دیندار ہے، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم دیندار ہیں. ہر اسلام کا نام لیوا تقریباً خانقاہیں برباد ہو گئیں، مدرسے برباد ہو گئے، دینی حلقے برباد ہو گئے، جماعتیں برباد ہو گئیں. کیا ہے، آپ رائے ونڈ کے اندر جب بھی کوئی جماعت آتی ہے، چلہ لگا کے آئی، اس کو ہٹاؤ بھی یہاں سے. جب بھی جماعت آئی چلہ لگا کے، 4 مہینہ لگا کے، سال لگا کے، جو پہلا سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اتفاق رہا یا لڑائی ہوئی. کہتے ہیں جی کارگزاری بعد میں، سب سے پہلے بتاؤ اتفاق رہا یا لڑائی ہوئی. جی اتفاق رہا کا پھر ساری کارگزاری سناؤ، بہترین ہوگا. اگر لڑائی ہوگی کہیں، بس پھر مطلب یہ ہے کہ جب اہل دین کے دل میں دوسرے کے لیے عزت نہیں ہے، احترام کا جذبہ نہیں ہے، محبت کے جذبات نہیں ہیں، تو وہ دین کیا پھیلائے گا، وہ دین پر کیا چلے گا. تو وہ دین کی میں 18-20 برس دھکے کھانے کے بعد جس بات پہ پہنچا ہوں، وہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا ایک مقولہ ہے، الدین کلہ ادب. سارے کا سارا دین ادب ہے. آپ کسی مسلمان کا ادب کرنا سیکھ جائیں، من حیث الانسان کسی کا ادب کرنا سیکھ جائیں. اللہ کو بہت پیار اپنے بندوں سے، بہت پیار ہے. شیخ میں سنا چکا ہوں واقعہ، میں مختصر ذکر کروں. شیخ ابو عبداللہ اندلسی نے عیسائیوں کو برا سمجھا تھا اور ان کے بارے میں کہا ہوا تھا کہ یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، بتوں کی پرستش کرتے ہیں، اور کیا ہے اور کیا ہے. اور اللہ نے ایمان کی متاع چھین لی. ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ کافر کو بے اکرام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی متاع چھین لی. ارے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. میں کوئی آپ کو ڈرا نہیں رہا، میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ قرب قیامت میں ایسا زمانہ آئے گا کہ تم صبح کرو گے تو مسلمان ہوگے، شام کرو گے تو کافر ہوگے، شام کرو گے تو مسلمان ہوگے، صبح کرو گے تو کافر ہوگے. کہ ایسی کوئی حرکت سرزد ہو جائے گی، ایسی کو دین خلاف بات سرزد ہو جائے گی جس سے اللہ شدید ناراض ہوں گے اور ایمان کی دولت چھین لیں گے، ایمان کی متاع چھین لیں گے، نمازوں کی توفیق چھین لیں گے، سجدوں کی توفیق چھین لیں گے، دینداری کی توفیق چھین لیں گے، خلیات چھین لیں گے. میں ڈرا نہیں رہا، صرف بتا رہا ہوں میرے بھائیو. ہم اپنے دل کے اندر دوسروں کے لیے جگہ بڑی کریں. مومن کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، مومن کا دل بہت ہی بڑا ہوتا ہے. اور یرموک کے اندر 3 بندے صرف اس وجہ سے مارے گئے کہ پانی اس کو دینا. واقعہ سنا ہو نا آپ سب ہے جی. یرموک حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ رنگ کے کالے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے حج میں مزاج تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ اونٹ پر سوار کیا. قصوہ اونٹنی تھی لیکن ہم ویسے اونٹ کہہ دیتے، جیسے ابراہیم ہے، اس جیسے 3 چھوٹے بچے. حضرت فضل بن عباس ایک ہے، حضرت اسامہ بن زید دوسرے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت اسامہ بن زید رنگ میں کالے تھے، بالکل کالے تھے، ماں کے مشابہ ہونے کی وجہ سے رنگ میں کالے تھے. تو مزدلفہ سے نکلتے ہیں، مینا جاتے ہیں. تو مزدلفہ پوری رات قیام ہوتا ہے اور طلوع آفتاب کے بعد نکلتے ہیں. اب طلوع آفتاب کے بعد آپ نے نکلنا تو آپ کا ردیف، آپ نے کہا پیچھے میرا ردیف کون تھا؟ اسامہ بن زید. وہ کہاں ہے؟ وہ تقاضے کے لیے گئے، کسی کام سے گئے. ٹھیک ہے ہم انتظار کرتے ہیں. ان کو دیر ہو گئی. جب ان کو دیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتظار کیا. 2 جہانوں کے سردار، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ساتھ ہیں، لیکن آپ انتظار کر رہے ہیں بچے کا. سبحان، کیا حیثیت ہے پیغمبر کے سامنے ایک بچے کی.
لیکن آپ نے بتایا کہ حیثیت مسلمان ہونے کی ہوتی ہے، عمر کی وجہ سے، صفات کی وجہ سے، معاملات کی وجہ سے، فضائل کی وجہ سے حیثیت نہیں ہوتی. حضرت اسامہ آئے تو آپ نے پیچھے بٹھایا تو انہوں نے دیکھا، تمیمی حضرات نے اور کئی دوسرے قبیلوں، کہ اس کالے کی وجہ سے ہمیں روکا، اس کالے کی وجہ سے، غلام کے بیٹے کی وجہ سے ہمیں روکا، اس کی کیا حیثیت ہے ہمیں اتنا روکا. اب بتائیں، ایک بچہ ہے اور حسب نسب اس کا ہے کہ وہ غلام کی اولاد ہے. اللہ مجھے معاف کرے، میں ان کی الفاظ نقل کروں، نقل کفر نباشا. فقہا نے لکھا ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی توہین کی وجہ سے اللہ نے ان سے ایمان چھین لیا، مرتد ہو گئے. جو قبیلے مرتدین ہوئے ان میں یہ قبیلے بھی شامل تھے. حضرت اسامہ بن زید کی توہین کی وجہ سے اللہ نے ایمان چھین لیا. دوستو، یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے دل سے. وساءت سیئتک، جب تجھے تیری برائی بری لگنے لگے، فانت مومن، تب تو مومن ہے. مومن ہونے کے لیے نیکی اچھی لگے اور برائی تجھے بری لگنے لگے تو سمجھ لے پھر تو مومن ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا. جو اخلاق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور اللہ کی بشارتیں ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن کی بشارت. کلن وعد اللہ الحسنى، سب کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا کہ اچھا معاملہ ہوگا، سارے کے سارے بخشائے ہو. اللہ نے کہہ دیا. پھر آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. ان کے نام لے لے کے آپ نے فرمایا جنتی ہے نا جی. کتنا بڑا کام ہے. لیکن اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا لو کنت فظا غلیظ القلب، آپ زبان کے کڑوے ہوتے، آپ دل کے سخت ہوتے. لو کنت فظا، آئیے تشریف ادھر جگہ ہے آجائے. اگر آپ زبان کے سخت ہوتے اور دل کے برے ہوتے. فظا غلیظ، زبان کے، یہ زبان کا کڑوا ہے، دل کا بہت اچھا ہے. اللہ نے دونوں مطلوب رکھے ہیں. زبان کا بھی میٹھا ہونا ضروری ہے، دل کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے. منافق نہ ہو کہ دل میں کچھ اور ہے. جی میں منافق نہیں ہوں، جو دل میں نا صاف صاف ٹھوک کے بول دیتا ہوں. ہمارے استاد فرماتے تھے اس کا مطلب آپ بدتمیز بھی ہیں. آپ وہ تھوڑا سا ایک اور لفظ بھی بولتے تھے، آپ بے شرم بھی ہیں. آپ بے شرم بھی ہیں، بڑے پیار سے بولتے تھے. ہمیں تو ایسا بولنا نہیں آتا کہ آپ نہ صرف یہ کہ بے حیا ہیں، آپ اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے بے شرم بھی ہیں، کہ آپ کے دل میں دوسرے کے لیے احترام ہی نہیں ہے اور آپ منہ پہ بولنے کو بھی تیار بیٹھے. ایک تو آپ کا عیب ہے اور آپ عیب کھول کر سامنے آنے کو تیار بیٹھے. نہیں، پسندیدہ نہیں. من حیث المسلمان، من حیث المسلمان، ایک ہماری سوچ ہے، اس سوچ سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے کام کیا. واقعہ پتہ ہے آپ کو، میں تھوڑا سا ریمائنڈ کروں گا. آپ کو معلوم ہے ایک بدوی صحابی، بدو، وہ آئے ہیں اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے اور پیشاب کرنا شروع کر دی. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنا شروع. صحابہ بھاگے، آپ نے روک دیا، نہ بچہ نہ. انگریز مورخین یہ واقعہ لکھتے ہوئے کہنے لگے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کی متانت کی داد دینی پڑے گی. اگر وہ اس کو چھیڑتے تو وہ گھوم جاتا، پوری مسجد میں پیشاب جاتا. خیر یہ تو صرف لاجک سے سوچتے ہیں، ہمارے پاس تو لاجک نہیں ہے. ہمارے پاس تو سب سے پہلے نقل ہے، نقل کے بعد لاجک آتی ہے. سب سے پہلے حکم ہے، حکم کے بعد لاجک آتی ہے. ایک صاحب، میرا کوئی معاملہ ہوا جی، خواتین کے سفر کی بغیر محرم کے فلاں حکومت نے اجازت دے دی ہے، اجازت ہونی چاہیے، فلاں ڈماک آئیے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ کہنے لگے جی، میں نے کہا آپ سمجھ نہیں سکتے، جب شریعت نے منع ہے تو منع کریں. جی فلاں عالم دین ہے، آپ ان سے بات کریں. میرا فون ملا دیا، جو کوئی امریکہ کے، پتہ نہیں کسی دوسرے ملک کے عالم تھے. کہنے لگے جی یہ پابندی اس لیے تھی کہ اس زمانے میں خواتین کا سفر اسکیور نہیں تھا. آج کل خواتین کا سفر اسکیور ہے، لہذا خاتون بغیر محرم کے سفر پہ جا سکتی ہے، حج پہ جا سکتی ہے، عمرے پہ جا سکتی ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟
کہنے لگے یہ حدیث کی حکمت ہے. تو چونکہ عالم تھے اس لیے میں نے ان کو بات ذکر کی. آپ کو بھی بتا رہا ہوں کیونکہ یہ مسئلہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے. احکام دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک احکام ہوتے ہیں تشریعی، ٹھیک ہے، ایک احکام تشریعی ہوتے ہیں، اور کچھ احکام ہوتے ہیں توقیفی. توقیفی احکامات وہ ہوتے ہیں کہ آپ کے عمل کو دیکھا، صحابی کے عمل کو دیکھا تو ایک شرط رکھ لی. پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے کبھی اکیلے بندے کا نکاح نہیں پڑھایا، گواہوں کی موجودگی میں نکاح پڑھایا. ٹھیک ہے، آپ نے یہ شرط کبھی بیان نہیں فرمائی. ٹھیک ہے، آپ نے کبھی یہ شرط بیان نہیں فرمائی، بلکہ یہ کہہ دیا کہ اس طریقے سے نکاح کرانا ہے. تو یہ کبھی بیان نہیں ہوا لیکن سنا دی. تو فقہاء نے لکھ دیا بھی گواہ ہونے ضروری ہیں. پھر زندگی کے واقعات کو پرکھا تو کم از کم 2 گواہ، تو 2 گواہ ضروری ہیں. یہ شرط توقیفی ہے، یہ آپ نے کبھی بیان نہیں فرمائی. اس میں رد و بدل ہو سکتا ہے، رد و بدل ہو سکتا ہے. بطور مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پہنے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ چمڑے کے موزے پہنے ہیں، لیکن آج چمڑے کی جرابیں آ گئیں. تو آپ نے تو صرف موزے پہنے ہیں لیکن چمڑے کی جراب میں، تو پھر موزے کی جو شرائط ہے اگر وہ چمڑے کی جراب میں موجود ہے تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی مسح جائز ہے. اگر چمڑے کی جراب میں نہیں ہے تو پھر اس پہ مسح جائز نہیں ہے. جیسے اس جراب میں وہ یہ تو چمڑے کی نہیں ہے لہذا اس میں مسح جائز نہیں ہے. لیکن ایک جراب چمڑے کی آ گئی، گرم ممالک میں ہوتی ہے، پوری یہاں تک جرابیں ہوتی ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. تو یہ اس طرح کی شرائط کو ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو، انتہائی معذرت، لیکن یہ جو بات اگلی میں نے بتانی ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن وہ شرط جو کہ تشریعی ہوتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اب اس میں 1000 حکمتیں تبدیل ہو جائیں وہ نہیں بدل سکتے ہم. امام ابو حنیفہ بھی یہی کہتے ہیں، امام شافعی بھی، امام مالک، امام احمد بن حنبل بھی یہی کہتے ہیں. اب اس شرط کو آپ نہیں بدلی کر سکتے، وہ شرط نہیں بدلی ہو سکتی، کیونکہ حدیث میں آ گیا کہ خاتون کو محرم کے بغیر سفر نہ کرنے کا حکم حدیث میں آیا ہے صاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت ہرگز سفر نہ کرے، ولا تسافرن الا ومعها ذو محرم، اس کے ساتھ ذو محرم ہونا چاہیے. بس سفر کی شرط ہے، اندرون شہر کے لیے شرط نہیں، سفر کے لیے شرط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان. اب اس میں ہماری عقل نہیں چلے گی. چنانچہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں میں ہماری عقل نہیں چلنی، احکامات میں ہماری عقل نہیں چلتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من حیث المسلمان عزت کرنا سکھایا، مسلمان ہونے کی حیثیت سے. اب وہ کیسا ہے ہمیں اس کی پیچھے لگنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے، یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، پاک کر دیجئے. آپ نے فرمایا چلی جا، جب بچہ ہوگا تو آ جانا. بچہ ہوا پھر آئی، یا رسول اللہ. اب فرمایا چلی جا. بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ بھگا دیا. دودھ پلایا، بچہ اپنے ہاتھ میں روٹی لیے ہوئے تھا. اور صحابی آئی، یا رسول اللہ میرے بچے کے ہاتھ میں روٹی ہے، اب مجھے پاک کر دیں. آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. آپ نے فرمایا کہ لعلک قبلتہ، ہو سکتا ہے تم نے یہ نہ کیا ہو، تم نے کچھ اور کیا. نہیں مجھ سے یہی ہوا ہے. آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا تو نشے میں ہو. وہ منہ سے کہہ رہی ہے کہ میں نے یہ غلط کیا. آپ کہہ رہے نہیں تو نے نہیں کیا، میں نے کیا، تو نے نہیں کیا، میں نے کیا. جب 4 بار پورا ہوا تو آپ نے نشے میں ہے، چھوڑ دو اس کو. نہیں نشے میں نہیں ہے. ہمارے استاد فرماتے تھے اللہ کی قسم کوئی ایک بھی کہتا ہاں یہ نشے میں ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیتے. ہم تو پیچھے لگ جاتے ہیں. اچھا اس نے نا یہ بات اس وجہ سے کہی، اس نے یہ اس لیے کہا، اس نے یہ اس لیے کہا. ہے ہی ایسا، یہ ہے ہی ایسا، یہ اس طرح کا انسان، یہ اس طرح کا انسان. دوسرے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہاں وہ ہے اس طرح کا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں وہاں عقل لڑانے کا کائی نہیں. ہوئے 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 پھر ان کو رجم کیا گیا. حضرت خالد ابن ولید آ رہے تھے، کہا کہ کیسی خبیث عورت ہے. آپ غصہ ہوئے، اوف آپ کا چہرے کا رنگ بدلی ہو. خالد اگر اس کی توبہ کو
پورے اہل مدینہ میں تقسیم کر دوں تو کوئی ایک بھی جہنم میں نہیں جائے گا، اتنی بڑی اس نے توبہ کی تھی۔ اگر ہم کسی کے لیے دل میں جگہ رکھنا چاہیں تو کروڑوں بہانے، ہزاروں نہیں، کروڑوں بہانے۔ اگر ہم نے ویسے ہی بدگمان ہونا ہے، بدگمانی جیسا گناہ، تہمت جیسا گناہ، غیبت جیسا گناہ، الزام تراشی جیسے عظیم گناہ وہ ہیں جس کی وجہ سے شب برات، لیلۃ القدر جیسی راتوں میں بخشش نہیں ہوتی۔ کیوں ہے ایسا؟ کیوں ہے؟ اتنے بڑے گناہ کون سے ہو گئے؟ زانی کے لیے معافی ہے، زانی کے لیے معافی ہے، جو زنا کر کے ہے اس کے لیے معافی، لیکن جھوٹ بولنے کے لیے معافی، لیکن دل میں یہ بات رکھی ہوئی ہے، دوسرے کی برائی رکھی ہوئی، لیکن شب برات میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ کوئی کتنی بڑی چیز ہے، فساءت کسیئتک، تجھے تیری برائی بری لگنے لگے۔ یہ تو میں نے ایک بات کی وضاحت کے ساتھ پیش کر دی کہ ہمارے ہاں اس کا کثرت ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہاں اس کے ساتھ اور ہے، اب اپنے جھوٹ بول کے مال بیچتے ہیں، جھوٹ بول کے سودا کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں دیکھ کتنا چلاک آدمی ہوں، میں کیسا ہوشیار آدمی ہوں۔ دھوکہ دینے والا اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا۔ تو ایک دیہاتی ہے نا شہر میں، کہتے ہیں آج میں نے شہری کو الو بنایا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں حبیب بینک کی نا منزلیں گن رہا تھا۔ تو اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا حبیب بینک کی منزلیں گن رہا ہوں۔ تو اس نے کہا ایک منزل کے 5 روپے ہیں؟ میں نے کہا اچھا، تو میں اس کو 15 روپے دیے۔ میں نے کہا جا، میں نے صرف 3 گنی تھی۔ کہتے حالانکہ میں 15 گن چکا تھا۔ کیا ہے یہ؟ اس کو سمجھ رہا ہے کہ میں نے اس کو بیوقوف بنایا ہے، حالانکہ خود بیوقوف بنا ہوا، خود بیوقوف بنا ہوا ہے۔ خان صاحب سے کہا نا، خان صاحب بہت سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، خان صاحب سے کہا خان صاحب میرے گھر جلدی سے آؤ۔ خان صاحب اس کے گھر پہنچے تو دروازے پہ لکھا ہوا تھا، پرچہ لگا ہوا تھا، کیسا آپ کو بیوقوف بنایا۔ 10ویں منزل پہ چڑھا کے کہتے آپ کو کیسے بیوقوف بنایا؟ خان صاحب کہتے ہیں تیرے کو چھوڑے گا نہیں۔ جیب سے پین نکالا، اس کے نیچے ہم آیا ہی نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ ہم یہی سب کر رہے ہوتے ہیں اپنے، شیطان ہمیں ایسی پاگل بنا رہا ہوتا، ہم پاگل بن رہے ہوتے ہیں۔ ایک بار سندھ لو سوسائٹی سے میں باہر نکلا، مدرسے میں پڑھتا تھا، تو کسی بچے کی نا بال آئی ہوئی، تو کہتے ہیں انکل بال آئی ہوئی، تو وہاں فلیٹ تھے تو اس سے دیوار پہ چڑھا ہوا، تو کہتے ہیں انکل وہاں پہ ہے۔ میں وہاں گیا، پھر کہتا ہے نہیں انکل اس طرف گئی ہوگی، پھر انکل ادھر گئی ہوگی۔ دوسرا بچہ ہے، کہتا ہے انکل یہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ وہ پہلے والا کہتے اور آپ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ کھیل شیطان ہمارے ساتھ روزانہ کھیل رہا ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ آپ نے فرمایا اذا سطت حسنتک، تجھے تیری نیکی اچھی لگے۔ ساری بات ذکر کر دی کہ نیکیوں میں ہم اپنا دل لگائیں۔ رغبت پیدا ہوتی ہے جب انسان اس نیکی پہ محنت کرتا ہے۔ وساءت کا سیئاتک، اور تجھے تیری برائی بری لگنے لگے، تو فانت مومن، پھر تو مومن بنتا ہے، پھر تو پکا مومن بنتا ہے۔ اس سے پہلے ان خیالات سمحالت سوچوں، اللہ مجھے آپ